نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، میں ہوں تنویر کاکا خیل اور آپ دیکھ رہے ہیں تنویر کاکا خیل آفیشیل۔ معزز ناظرین، آج آپ حضرات سے بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج 16 دسمبر 2020 ہے اور 16 دسمبر کا دن پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس دن دو ایسے واقعات ہوئے کہ جو کہ شاید کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں بلائے نہ جائیں۔ ویسے تو بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے، لیکن جو آج یاد رکھے جاتے ہیں ان کی بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک واقعہ پیش آیا آج سے ٹھیک 49 سال پہلے، جی ہاں، 16 دسمبر 1971 کو ایک بہت ہی دردناک واقعہ پیش آیا۔ اور جب وہ واقعہ پیش آیا تو مسلمانوں کے لیے بہت ہی کربناک منظر تھا، کیونکہ دنیا میں مسلمانوں کی ایک سب سے بڑی زمین اور مسلمانوں کی ایک سب سے بڑی بادشاہت اور مسلمانوں کی ایک سب سے بڑی مملکت کو جو ہے وہ جدا کر دیا گیا اور دو لخت ہو گئے اور مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑا دیا گیا۔ جی ہاں، میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے۔ 16 دسمبر 1971 کو سقوط ڈھاکہ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ میرے بھائیوں، سقوط ڈھاکہ میں ہوا کیا تھا؟ ہمارے بہت سے بھائی دوست ایسے ہوں گے جن کو شاید اس کی تاریخ کا پتہ نہ ہو، اسی لیے میں اس کی تاریخ کے تناظر میں ایک دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں۔ میں نے جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ پڑھی ہے، تو تاریخ کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں جب یہ کام ہوا، مکتی باہنی کی صورت میں پاکستان کی فوج کے خلاف جب وہ لڑے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی گئی۔ جب مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی گئی تو ایک نعرہ اٹھایا گیا کہ جے بنگلہ۔ جب جے بنگلہ کا نعرہ بلند ہوا تو اس کے بعد کیا بات، فوج نے بہت معاملات کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن جب بات چلی تو وہاں پر غیر بنگالیوں کے لیے زمین تنگ کر دی گئی اور وہاں پر 16 دسمبر 1971 کو ایسے حالات آ گئے کہ پاک فوج کو اپنوں کی غداری کی وجہ سے، مسلمانوں کی غداری کی وجہ سے کیا ہوا، ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ہوا کیا، آپ دیکھیں مسلمانوں کو کیسے لڑایا گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ حالات ہوئے کہ ڈھاکہ کے اندر مسلمانوں کو شہید کیا گیا، پورے بنگلہ دیش میں شہید کیا گیا، لیکن ڈھاکہ میں دو جگہیں ایسی تھیں جہاں پر مسلمانوں کا بہت زیادہ زور تھا۔ ایک بستی تھی محمد پور اور ایک تھا میر پور۔ یہ دو جگہیں تھیں جہاں پر مسلمانوں کا بہت زور تھا اور وہاں پر مسلمان قوی طور پر مضبوط تھے، مسلمان وہاں پر مضبوط تھے اور مسلمانوں کی طاقت تھی۔ لیکن جب اپنوں کی غداری کی وجہ سے اور دھوکے کے ساتھ پاکستانی فوج کو جب وہ سلنڈر کروا دیا گیا اور انہوں نے جب ہتھیار ڈال دیے، اس کے بعد کیا ہوا، وہاں پر میر پور میں ایک سکول تھا، اس سکول میں کسی غیر بنگالی کو لانے کے 100 روپیہ دیا جاتا تھا، ایک آدمی کو لانے کا، اور اس وقت میں 100 روپیہ ایک بہت بڑی حیثیت رکھتا تھا۔ تو اس وقت میں کیا ہوا، ہمارے بنگالی بھائیوں نے مسلمانوں کو ایسا لڑا دیا گیا کہ بنگالیوں نے غیر بنگالیوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ اور یہ نہیں، وہاں پر ہوتا کیا تھا، جس بستی میں بھی مسلمان ملتے، غیر بنگالی جو بھی نظر آتا تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا، ان کے مردوں کو قتل کر دیا جاتا، شہید کر دیا جاتا، اور ان کی جو عورتیں تھیں ان کو یا تو ان کی عصمت کو داغدار کر دیا جاتا اور ان کو گرفتار کر لیا جاتا، یا ان عورتوں کو لے جا کر وہاں پر جو چکلے چلانے والے تھے، کوٹھے چلانے والے تھے، ان کے ہاتھوں فروخت کر دیا جاتا۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے ساتھ ایسے ایسے واقعات ہوئے۔ اور پھر میں اگر آپ کو بتاؤں کہ ایک وقت پھر ایسا آیا، حالات مسلمانوں کے ہاتھوں سے باہر ہو گئے اور آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، تو یقین جانیے تاریخ میں آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حالات دیکھے تھے وہ ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ہم تو اس وقت نہیں تھے، میں تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا، لیکن جب میں نے پاکستان کی تاریخ میں دیکھا اور پڑھا کہ ہمارے نوجوانوں نے کیسے قربانیاں دیں، یقین جانیے وہاں پر مسلمانوں کو زندہ جو ہے وہ لٹکا دیا گیا اور مسلمانوں کی لاشوں کو جلا دیا گیا۔ اور وہ جو دو بستیاں تھیں، میں جن کی آپ کو بات کر رہا ہوں، محمد پور اور اسی طرح میر پور، ان دونوں میں بھی جب حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوئے مسلمانوں سے تو پھر کیا ہوا، وہاں پر بھی آ کر مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا اور یقین جانیے مسلمانوں کی عصمتوں کو داغدار کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، صرف کس وجہ سے، کس بنا پر کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے لڑایا گیا اور ایک غلط فہمی کی بنا پر مسلمانوں کو لڑایا گیا۔ پھر بعد میں کیا ہوا، یقین جانیے بعد میں ان بنگالیوں کو جب پتہ چلا، بنگالی بھائیوں کو، کہ ہمیں تو ایک سازش کے تحت دو لخت کیا گیا ہے، تو یقین جانیے انہوں نے اپنے لیڈر کو انہوں نے راتوں رات قتل کر دیا اور ایسے انہوں نے اپنے لیڈر کو مارا کہ اس کی اور اس کے بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور پڑی گل سڑ گئی۔ یہ میں بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ میں پڑھیں، اور اس کی لاشیں پڑی وہاں پر گل سڑ گئیں
اور ان کی لاشوں کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ قریبی گھر والے جو تھے، تاریخ نے لکھا ہے کہ قریبی گھروں والے جو تھے انہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے، گھر چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ان کی لاشوں کو کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہوتی ہے غلط فہمی، لیکن اس وقت میں ہاتھ کچھ بھی نہیں آنا تھا۔ اس وقت ہمارے مسلمان بھائیوں کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ کفر کی ایک سازش تھی جو ہمیں لڑانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت مسلمان ہاتھ ملتے رہ گئے اور سر سے پانی گزر چکا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ کبھی بھی مسلمان بھائی آپس میں ایک دوسرے کی معمولی لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے معاملے کو نہ بڑھائیں، بلکہ ایک دوسرے سے عفو درگزر کا معاملہ کریں۔ اور دوسرے نمبر پر ایک گزارش یہ کروں گا کہ کبھی بھی کوئی بھی بات آپ کو بتائی جائے، کوئی بتائے کسی کے حوالے سے، تو اس کی تحقیق ضرور کیا کریں۔ بغیر تحقیق کے اس بات پر یقین نہ کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں اور وہ بات سن کر آپ کوئی ایکشن لے لیتے ہیں، اور بعد میں جب پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ تو بات ہی غلط تھی، تو پھر بندہ پریشان ہوتا ہے، لیکن اس پریشانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہم نے اپنی تاریخ کو یاد رکھنا ہے اور ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم کفر کی سازشوں کا حصہ نہ بنیں، سارا عالم اسلام ایک دوسرے کا بھائی بھائی بن کر زندگی گزارے۔ اور جو دوسرا واقعہ پیش آیا 16 دسمبر 2015 کو، وہ تھا APS کا، جب پشاور میں ہمارے اسکول کے نہتے طلباء پر حملہ کیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العزت جہاں کہیں بھی ہمارے ملک پاکستان یا اسلام کے خلاف جو بھی طاقتیں ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو تباہ و برباد فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔